الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ مسجد کی اہمیت، مسجد کی خدمت کی عظمت اور مساجد کے ذمہ داروں سے متعلق کچھ باتیں ضروری درجے کی آئی تھیں۔ اسی سے متعلق ملتا جلتا مضمون، اسی کا ادھورا حصہ اس جمعہ مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، اور یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو کسی خاص طبقے سے متعلق ہوتی ہیں۔ عام لوگوں کے لیے ان باتوں کا تعلق کبھی ضروری ہوتا ہے، کبھی ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن جس طبقے کے متعلق یہ گفتگو کی جا رہی ہے اس طبقے کو مکمل دین پر یا کم از کم مسجد کا دین جو ان میں آنا چاہیے وہ زندہ کرنے کی خاطر بولا جاتا ہے۔ تو ہمیں اب ہماری ذمہ داریوں سے متعلق بات سننا اور سمجھنا اور عمل کرنا چاہیے، اور جو طبقہ مسجد کی خدمت سے جڑا ہوا ہے اس طبقے کو اپنی خدمت کا دین بھی سیکھنا چاہیے تاکہ مساجد اپنے مقاصد میں کامیاب رہیں۔ مسجد پر ہمارا تسلط خادمانہ رہے، حاکمانہ نہ رہے، ظالمانہ نہ رہے۔ ہمیں مسجد کی خدمت کر کے جنت ملے، ہمیں مسجد کی خدمت کر کے خادمین مسجد کی بددعا نہ ملے، اس لیے چند ذمہ داریاں بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روک دے، اللہ کی مسجدیں آباد ہونے سے روک دے۔ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے کوئی روک دیتا ہے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی، ڈھانے کی کوششیں کرتا ہے۔ اولئک ما کان لہم، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ اللہ کے گھر میں آئیں تو ڈرتے ہوئے آئیں۔ اللہ کی پکڑ کب ان کے ساتھ کیسی آئے گی کوئی بول نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے گھروں کو ویران کرنے والی کوئی حرکت نہ کرے۔ حدیث میں مفسرین نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت کس کے بارے میں نازل فرمایا؟ پہلا قول یہ ہے کہ عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ عیسائی لوگ بیت المقدس میں اس زمانے کے مسلمان جب عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو بیت المقدس وہ مسجد ہے، نبیوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اس مسجد میں پیخانہ، غلاظت، کچرا ڈال دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو نماز پڑھنے میں خلل ہو۔ ہیں عیسائی لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے،
لیکن مسلمانوں سے نفرت کی وجہ سے بیت المقدس میں مسجد میں کچرا اور گندگی اور پیخانہ کر دیا کرتے تھے تاکہ انہیں تکلیف پہنچے۔ دوسرا قول یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ بیت المقدس پر حملہ کر کے بیت المقدس کو جلانے، اسے ڈھانے اور اسے ختم کرنے کے لیے ایک بادشاہ گزرا تھا جس کا نام ہے بخت و نصر۔ وہ مجوسی بادشاہ تھا، آگ کی پوجا کرنے والا بادشاہ تھا، یعنی وہ کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے۔ اس بادشاہ کا سپورٹ کیا عیسائیوں نے تاکہ مسجد کو ڈھائیں، مسجد کو گرا دیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو پھر مکے کے کافروں نے اللہ کے نبی اور صحابہ کو کعبۃ اللہ میں آنے سے روک دیا۔ ان کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو آنے سے مسجد میں روک دیا تھا، لیکن اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ پس منظر اس واسطے صحیح نہیں ہے کہ مکے کے کافر بیت اللہ کو ویران کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ بھی اسے آباد کرنے کی فکر اور کوشش میں تھے۔ کافر ہونے کے باوجود بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ سے دشمنی کی وجہ سے صرف اس جماعت کو آنے نہیں دیے تھے بس، ورنہ ان لوگوں نے اگلے سال آنے کا وعدہ بھی لیا کہ اگلے سال آپ آ سکتے ہیں، 3 دن قیام کر سکتے ہیں۔ تو آیت تو نازل ہوئی عیسائیوں کے بارے میں۔ یہاں پر ایک بات ضمناً یہ بھی سمجھ لیں، عیسائی لوگ بظاہر دکھتے ہیں کہ مسلمان کے وہ خیرخواہ ہیں، غریب دیہاتوں اور غریب گاؤں میں چرچ بناتے ہیں، غریبوں کو 200-500 روپے دیتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، اور اتوار سنڈے اپنی پوجا اور پرارتھنا کے لیے لوگوں کو جوڑ کر کھلاتے پلاتے ہیں اور عیسائی مذہب کو عام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ کئی غریب گاؤں دیہات ایسے ہیں جہاں پر پیسوں کی وجہ سے مسلمان عیسائی بن گئے، اور یاد رکھیں آدمی کو جسمانی تکلیف پہنچانے سے زیادہ اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرنا یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ جسم کے دشمن سے زیادہ، جان کے دشمن سے زیادہ ایمان کا دشمن سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کو آپ سمجھیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں شیطان کے بارے میں فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آپ بتائیں آج تک شیطان نے کسی کو تھپڑ مارا؟ آج تک کسی کو شیطان نے اس کی ٹانگ توڑی؟ آج تک شیطان نے کسی کا ایکسیڈنٹ کرا کے اس کا مرڈر کروایا؟ شیطان کی کوششیں انسان کے جسمانی تکلیف کی نہیں ہوتی ہیں، شیطان کی کوششیں اس کو ایمان سے خالی کر دینے کی کوششیں ہوتی ہیں، ایسے گناہوں میں مبتلا کر دے مسلمان کو کہ اب وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مسلمان باقی نہ رہے۔ عیسائیوں کی محنت بھی بالکل شیطانی محنت کی طرح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو پیسوں کی لالچ میں وہ لوگ ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں، ابھی 2-4 دن کے بعد کرسمس ڈے شروع ہوگا، تو کرسمس میں وہ لوگ مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن، جیسے مسلمان اپنے ربیع الاول کے مہینے میں میلاد النبی مناتے ہیں، ویسے عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ انبیاء کا برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے۔ لوگ تو کتے کا بھی برتھ ڈے منا رہے ہیں، لوگ جھاڑوں کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، تو آپ بتائیے کتے کی جو حیثیت ہے، ہم نے جو کام کتے کے ساتھ ایک سماج کر رہا ہے، پاکیزہ مقدس شخصیات کے ساتھ بھی وہ حرکتیں ہم کر رہے ہیں، اور پھر اسے نام دے رہے ہیں عشق رسول کا۔ وہ میلاد منانا بھی نبی کی شان میں گستاخی ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر برتھ ڈے اور کرسمس ڈے منانا بھی نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کرسمس ڈے منانے میں وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ہیپی کرسمس ڈے بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو مبارکبادی دیتے ہیں، ہم آپ کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہیپی میری کرسمس ڈے بھی بولتے ہیں۔
تو اس سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہونے کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ تنے تنہا ہے، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، نہ اللہ خود کسی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو بالکل مشرکانہ اور کافرانہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے، لیکن ویسی تہوار میں ویسے پروگرام میں مسلمان بھی شریک ہو رہا ہو، اپنی آفس میں عیسائی ہے اس واسطے ان کو ہیپی میری کرسمس ڈے بول رہے ہیں، ان کی مٹھائیاں کھا رہے ہیں، انہیں مبارکبادی دے رہے ہیں، انہیں وش کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ ناجائز اور مشرکانہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور عیسائیوں میں جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں وہ خود اس سے بیزار ہیں کہ کرسمس کے موقع پر جتنی شراب پی جاتی ہے، شاید کسی اور ملک میں کسی اور موقع پر، عیسائیوں کے کسی ملک میں کسی اور موقع پر اتنی شراب پی جاتی ہو جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کے نام سے منائی جانے والے دن میں وہ شراب پیتے ہیں، اور جتنی بے حیائی اس دن ہوتی ہے شاید کسی اور دن اتنی بے حیائی نہیں ہوتی ہے۔ اسی کو آدمی شروعات میں تو کوئی کام عبادت سمجھ کے کرتا ہے، لیکن وہ کرتے کرتے ایک زمانہ ایسا آ جاتا ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں کہ اب وہ عبادت نہیں بلکہ وہ ایک گناہ اور معصیت بن کے رہ جاتی ہے۔ اسی کو پہلے زمانے کے بزرگوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے کے موقع پر جمع ہو کر کچھ بیان کیا، کچھ تقریر کیا، کچھ درود شریف پڑھا اور آئے ہوئے لوگوں کو پانی یا مٹھائی کھلا دیا، چونکہ سب لوگ 2-4 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شروع کیا ہوگا، لیکن ہوتے ہوتے وہ اتنی بڑی رسم بن گئی، اب اس نام پر ریالیاں بھی نکلتے ہیں، جھنڈیاں بھی ہوتے ہیں، چندہ بھی ہوتا ہے، کھانے بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب ان بزرگوں کے زمانے میں تھا ہی نہیں ہے جسے ہم پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کی نسبت سے عیسائی پادریوں نے ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے کوئی کام شروع کیا ہوگا، لیکن آج وہ شراب اور زنا پر آ کر رکا ہے، اور مسلمان بھی اس میں حصہ لینا چاہ رہا ہے۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ بھی سن لیں کہ جو اسرائیل کو سپورٹ کرنے والا امریکہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے، وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کا جنگی آلات کے لحاظ سے، بم بارود اور میزائل کے لحاظ سے، فوج کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے وہ اسرائیل یہودی کی مدد کر رہا ہے۔ اور امریکہ مذہبی لحاظ سے عیسائی ملک ہے۔ آپ سمجھیں فلسطین میں، غزہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، 20,000 سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں، 12,000 سے زائد معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں، 70 سے زائد مساجد شہید ہو چکے ہیں، 126 اور 36 کے آس پاس صحافیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مظالم کی ایک بڑی داستان ہے جو 2 مہینوں سے زائد سے چلی آ رہی ہے۔ ہم غزہ اور فلسطین کو بھلا چکے، اور فلسطین اور غزہ میں ہونے والی شہادتوں کو بھلا چکے، اس پر ٹیررزم کرنے والا دہشت گرد ملک اسرائیل کو بھلا چکے، اسرائیل کو سپورٹ کرنے والا ظالم ملک امریکہ کو بھلا چکے ہیں۔ اور اسی امریکہ کے رہنے والے عیسائی مذہب کے لوگ جب اپنا مذہبی دن کرسمس ڈے مناتے ہیں تو بڑی خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر ہم ہیپی میری کرسمس ڈے کہہ کے مناتے ہیں۔ ظالموں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہی عیسائی لوگ ہیں جو اسرائیل میں امریکہ کے طرف سے فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کو شہید کرنے کے لیے مدد کر رہے ہیں۔ جس دن ہم ان کے ساتھ مل کر یہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں، اس دن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم عیسائیوں کا سپورٹ کر رہے ہیں، جو عیسائی فلسطین کے مسلمان اور غزہ کے مسلمانوں پر ظالم اور فرعون بنے ہوئے ہیں۔ اس واسطے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگا کرسمس ڈے میں کسی بھی طرح کا حصہ لے سکے، حتیٰ کہ وہ اگر اس موقع پر کوئی مٹھائی بھی لا کر دیتے ہیں اور آپ کو تعلقات اور دوستی باقی رکھنا ہے تو آپ مٹھائی لے لیں، لیکن کسی غریب محتاج سڑک پر بیٹھنے والے کو اس کے حوالے کر دیں، خود کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہیپی میری کرسمس ڈے بولنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم مبارکبادی دیتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو۔ اس سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ماننے والوں کی تائید کرے۔ کفر جہاں پر اللہ کو ناپسند ہے،
کفر پر خوش ہونا اور کفر کرنے والوں کی حمایت کرنا یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے، اس واسطے اس سے بچنا اور اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ تو آیت نازل ہوئی عیسائیوں کے بارے میں، وہ بیت المقدس میں کچرا اور گندگی ڈالا کرتے تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت کے تحت میں ہر وہ کام مسجد میں کرنا ناجائز ہے جس سے مسجد کے مقاصد میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو۔ مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہے، نماز قائم کرنے کی جگہ ہے، یہاں کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے نمازیوں کو ڈسٹرب ہو، مسجد خالی ہو جائے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کے طور پر لکھا ہے، نماز ہو رہی ہے اور آپ میٹنگیں مار رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، مسجد کا حساب کتاب لے کر اتنی زور زور سے آوازیں کر رہے ہیں کہ یہاں نماز اور قرآن پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، یا آپ کی بیٹے کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اتنا ڈی جے بینڈ باجا بجاتے ہوئے مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں کہ نمازیوں کو ڈسٹرب ہو رہی ہے، یا کوئی ایسا دن آیا جو ہندوؤں کے تہوار کا دن ہے، اس میں ہولی اور دیوالی مناتے ہوئے وہ لوگ پٹاخے جلا رہے ہیں، اور مسلمان محلے کے مسلمان مسجد کے پڑوس میں رہ کر اتنے زور سے پٹاخے جلا رہے ہیں جس سے مسجد میں ہونے والے نمازیوں کی نماز میں خلل ہو رہا ہے۔ یہ ساری وہ حرکتیں ہیں جو ظالموں میں داخل ہوتی ہیں کہ تم ظلم کر رہے ہو، مسجد میں ہونے والی نماز میں تم خلل پیدا کرنے والی حرکت کر رہے ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی چھوٹی سے جب بڑی کرنے کا ٹائم آیا تو اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسجد کو بڑی کرنے کے لیے دیوار پھوڑ کر دیوار بنانا ہے، دروازے چھل کر دروازے بنانا ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے میستریوں کو اور دروازے بنانے والے کارپینٹروں کو فرمایا جتنا ہو سکے آہستہ آہستہ دیوار بناؤ، دیوار بنانے کی آواز سے یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب نہ ہو۔ اور کارپینٹروں کو بولا یہاں دروازے مت بناؤ، مدینے کے باہر سے کھڑکیاں دروازے بنا کر تیار کر کے لا کر یہاں صرف لگا دو، وہ لوہا لے کر ہتھوڑی لے کر مارتے رہنے کی آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گی تو نبی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہوگی۔ اتنا انہوں نے لحاظ رکھا ہے مسجد کا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ اور یہاں مسجدوں میں دیکھو ہر کسی کو جھگڑا کرنا ہو، کوئی جگہ نہ ملے تو مسجدوں میں آ کے جھگڑے شروع کر لیتے ہیں، یہ ظالموں میں داخل ہیں۔ اور اسی طرح بعض مرتبہ کمیٹیوں کی آپس میں جھگڑے یا کمیٹی سے جھگڑے ایسے ہو جاتے ہیں پبلک کے جس میں آپس میں تو فلاں مسلک کا میں فلاں مسلک کا، تو یہ مسجد میں سلام ہونا نہیں ہونا، آمین ہونا نہیں ہونا، ان باتوں پر اتنے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ بعض مرتبہ پولیس مسجد میں آتی ہے یا پولیس کو کوئی فون کر کے بلا لیتا ہے اور وہ غیر مسلمانوں کی مسجد میں آ کر مسلمانوں کے آپس میں انہیں تعجب سے دیکھنا پڑتا ہے کہ تم سب مسلمان ہو، اللہ کے گھر میں ہو، پھر کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہو؟ یہاں پراپرٹیوں کا تو جھگڑا نہیں ہوتا، پیسوں کا تو جھگڑا نہیں ہوتا، عہدوں کا تو جھگڑا نہیں ہوتا، کس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے؟ ایسا شور شرابہ جس سے غیروں کو مسجد میں انٹرفیئر ہونے کا موقع مل جائے، وہ کام بھی ظالمانہ حرکت ہے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے ہندوستان میں وہ بڑی بڑی مسجدیں جو بادشاہوں نے بنائی ہیں اپنے محل کے پاس ہو، محل کے اندر ہو، جسے آباد کیا جانا چاہیے، لیکن حکومت اور حکمران ان مسجدوں کو تالا لگا کر لوگوں کو سیر تفریح کرنے کے لیے وزٹ کرنے کے لیے تو پورا قلعہ کھول کے رکھا ہے، لیکن مسجد پہ تالا لگا ہوا ہے کہ مسجد بند رہے گی۔ ایسی حکومتیں بھی ظالم ہیں جو حکمرانوں کے بنائے ہوئے تمام قلعوں کو کھول کر اس سے پیسہ کمانا چاہتی ہے، لیکن وہاں بنی ہوئی مسجد کو آباد کرنا نہیں چاہتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے لال قلعے میں چلے جائیے، موتی مسجد میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ ادھر گنبد چلے جائیے، گول گنبد چلے جائیے، وہاں مسجدیں ہوں گی، گولکنڈا چلے جائیے مسجدیں ہیں اندر، لیکن ساری مسجدوں پہ تالا ہے۔ اگر کوئی مندر شروع کر دی جائے وہاں پوجا ہو سکتی ہے لیکن نماز نہیں ہو سکتی، اس پر پابندی لگے گی۔ چار مینار سے پیسے کمایا جائے گا لیکن اوپر بنی ہوئی مسجد کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تاج محل سے پیسے کمایا جائے گا لیکن اندر بنی ہوئی مسجد صرف جمعہ میں ایک بار کھولی جائے گی۔ یہ سب بھی ظالم ہیں جو اللہ کے گھروں پر تالا لگا کر اس سے پیسہ کماتے ہیں۔
اور ایسے ہی اس میں یہ بھی داخل ہے مسجد کا انتظام سنبھالنے کے لیے جو کمیٹیاں، صدر، متولی جو طے ہوتے ہیں وہ ایسی صفات والے ہونا چاہیے جو مسجد کو آباد کرنے کی جتنی کوشش ہو سکے کر سکیں، مسجد کو 24 گھنٹے آباد رکھنے کے لیے ہر ہفتے کا ہر دن درس حدیث، درس قرآن، درس فقہ، اصلاح معاشرہ، مختلف عناوین سے پبلک کی گائیڈ کرنے کے لیے مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرنا، نمازیوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کرنا، ویسی کمیٹی بننا چاہیے۔ اور اگر کمیٹیاں نااہل ہوں، جاہل ہوں، مفاد پرست ہوں، حب جاہ حب مال کی لالچ والے ہوں، جس کی وجہ سے لوگ نماز کو فلاں مسجد میں آنے سے جی چراتے ہیں، نہیں اس مسجد میں نہیں جانا، تو یہ ایسی خادمی اور ایسے مسجد کی کمیٹیاں بھی ظالم میں داخل ہوتی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے مصلیوں کا ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا، آ کر کھڑے ہوئے نماز میں فلاں کو چھیڑ لیے، فلاں کو ٹوکنے لگے، فلاں کو غصہ دلا دیا، فلاں کو پیر مار دیا، دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی حرکتیں کرنا آپس میں مصلیوں کا، یہ بھی ظلم میں داخل ہے۔ اور ایسے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کا امام، مسجد کا مؤذن، مسجد کا خطیب ایسا ہو جانا جس کے نماز سے یا جس کے رہن سہن سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، جس کے بیان سے مسلکی جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہوں، جس کی بول چال سے آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہوں، یہ بھی اس ظالم میں سے جو مسجد کو ویران کرنا چاہتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مفتی صاحب گزرے ہندوستان کے، وہ لکھتے ہیں آج کل مساجد کا حال ایسے ہو چکا ہے جیسے سماج میں کہا جاتا ہے غریب کی بیوی سب کی بھابھی، ویسے مسجدوں کا حال نعوذ باللہ بنا دیا گیا ہے۔ جس کو جو من میں آیا وہ بول سکتا ہے، لیکن مسجد کی عظمت زبانی بھی باقی نہیں رکھے گا، عملی باقی رکھنا تو دور کی بات۔ خواہشات کا مجسمہ بنا لیا گیا ہے دین کو، دین کے نام پر ہی دین سے منہ موڑنے والی حرکتیں اللہ کے گھر میں کی جاتی ہیں۔ یہ سب اس آیت کی روشنی میں ظالمانہ حرکت ہیں جسے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ڈرے رہو، کب اللہ کی پکڑ آئے گی نہیں معلوم ہے۔ اور آگے دیکھیں، ہم لوگ جوش میں یا جذبات میں ملک میں اگر فساد ہو حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں، عالم میں اگر ظلم ہو تو عالمی ممالک اور وہاں کے حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ برائی جہاں پر بھی ہو اسے برا کہنے کا جذبہ بھی ایک ایمانی طاقت ہے۔ اگر وہ بھی مر جائے گا تو پھر آدمی اندر سے بھی مومن نہیں رہے گا، اوپر سے تو کیا دکھتا وہ تو اللہ جانتے ہیں، اندر کا بھی ایمان مر جائے گا جو چنگاری جل رہی ہے۔ جس طرح باہر کی برائی برائی ہے، اندر کی برائی بھی برائی ہے۔ جہاں امریکہ کا صدر ظالم ہے، اسرائیل کا صدر ظالم ہے، کسی اور ملک کا صدر ظالم ہے، اس کے ظلم کو ظلم کہنا ایمانی تقاضا ہے۔ ویسے ہی اگر کسی مسجد کی انتظامیہ ظالمانہ حرکتیں کرتی ہوں، اس کے نظام کی تبدیلی کی گفتگو کرنا بھی ایمانی تقاضا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں جو بائیڈن کے خلاف بولوں کیونکہ وہ نہیں، میرے کو نہیں ملے گا، میں اس کو نہیں ملوں گا، بول لو جتنا بولنا ہے، وہ کیا کرے گا میرے کو۔ یہ اگر دشمن دور ہے اس واسطے میں اس کے خلاف بول رہا ہوں، کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ظالم تمہارے سامنے کھڑا ہے تو بھی اسے ظالم کہنا اور اسے ظلم سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ ظالم کے حق میں خیر خواہی ہے۔ تم ظلم میں بڑھتے جاؤ گے تو تم جہنم کے عذاب میں بڑھتے جاؤ گے۔ تمہاری بھلائی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ، ظالم کا ہاتھ پکڑنا بھی اس کی مدد کرنا ہے۔ ایسے ہی مساجد کی کمیٹیاں، صدر، متولی، ممبر، کوئی بھی شخص ہو، اگر ان صفات پر نہ اترے جو صفات شریعت بیان کرتی ہے، ان کی خیر خواہی میں بولنا بھی یہ ایمانی تقاضا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سن لیں، مساجد کی کمیٹیوں اور ذمہ داروں سے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے، خاص طور سے اس مسجد کی کمیٹی سے متعلق گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ بیان چونکہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے، دیگر لوگ بھی سنتے ہیں، دیگر مساجد کی کمیٹی کے احباب بھی سنتے ہیں، تو سب مسجدوں میں کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سن لیں، جو اچھے ہیں، سنجیدہ ہیں، ان صفات پر ہیں جو صفات شریعت میں مطلوب ہیں، ان لوگوں کو یہ گفتگو نہیں کی جا رہی ہے۔ جن میں بگاڑ اور فساد ہے، جن کی درستگی ضروری ہے، اور وہاں کا امام، وہاں کے خطیب، وہاں کے مصلی
اس کے اس ظلم کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ڈر اتنا ہے کہ بولیں گے تو فوراً نکال دیں گے، بولیں گے تو فوراً بدنام کر دیں گے، بولیں گے تو پھر بازاری زبان پر اتر آئیں گے۔ تو ان کی بھی طرفداری اور ان کی بھی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات کی جا رہی ہے کہ مساجد جتنے بھی ہیں ان میں اگر اس طرح کا بگاڑ ہے تو پھر وہ بگاڑ ختم ہونا ضروری ہے، اس لیے یہ بات بولی جا رہی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں، مسجد کی خدمت اللہ جس کو دیتے ہیں، صدر، متولی، کمیٹی کا ممبر بناتے ہیں، وہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ شخص بڑا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اپنے گھر کی عبادت کو، اپنے گھر کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ محبوب بندوں کو چنتے ہیں، نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نہیں چنتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ مسجد کی کمیٹی میں آنے کے بعد سب سے پہلا انعام یہ دیتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں اس کی عظمت پیدا کر دیتے ہیں۔ اب اسے لوگ نام سے نہیں پکاریں گے، صدر صاحب بولیں گے، متولی صاحب بولیں گے، نام اگر لیں گے بھی تو ساتھ میں مسجد کی کمیٹی کے ممبر ہیں، یہ عہدے کے ساتھ اس کا لقب نام لیتے ہیں۔ یہ پہلا انعام ہے اللہ کی طرف سے جو تمہارے دل میں اللہ نے لوگوں کی عزت ڈالی ہے۔ تو اس کی قدر مسجد کے ذمہ داروں کو کرنا چاہیے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو مسجد کی خدمت کا موقع دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی سن لیں، مسجد کی خدمت علماء نے لکھا ہے ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، کسی آدمی کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کو آنے جانے کا اہتمام کرتا ہے، اسے مومن ہونے کی گواہی دو، ایمان والا سمجھو۔ مسجد کو آنا جانا عبادت کی خاطر ہو، مسجد کو آنا جانا مسجد کی خدمت کی خاطر ہو، وہ ایمان والا ہے جو مسجد کے لیے آنے جانے کی پابندی کرتا ہے۔ کمیٹیاں بھی مسجد کی خدمت کے لیے آنا جانا کرتی ہیں، وہ بھی ایمان والے ہونے کی علامت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں۔ اور تیسری بات یہ ہے، مسجد کی خدمت کرنے والے متولی، صدر، کمیٹیاں، یہ سب اللہ کے نائب ہوتے ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتے ہیں۔ میرا گھر، میرے گھر کی حفاظت اور نگرانی اور خدمت کرنے کے لیے میں جس کو رکھ کے جاؤں گا میرے اعتماد والا شخص ہوگا، دھوکے باز اور خائن کو میں اپنا گھر حوالے نہیں کروں گا۔ ایسے ہی یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنا گھر کسی کو حوالے کرتے ہیں تو وہ اللہ کی نظر میں بااعتماد شخص ہوتا ہے، نائب خدا ہوتا ہے، وہ اللہ کے گھر کی حفاظت اپنے گھر سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے گھر کی خدمت اپنے گھر سے زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، متولی بننا، کمیٹی کا ممبر یا صدر بننا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، مسجد قباء بنائے، قباء مسجد کے متولی اللہ کے نبی علیہ السلام تھے۔ مسجد نبوی بنائی، مسجد نبوی علیہ السلام بنانے کے بعد مسجد کی تولیت اور متولی ہونا اللہ کے نبی علیہ السلام نے لیا۔ واپس مکہ فتح ہونے کے بعد فتح مکہ کی تولیت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تھی۔ تو جہاں مسجد کی امامت اللہ کے نبی کی سنت ہے، وہیں مسجد کی تولیت اور صدارت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب یہ سنت ہے تو امامت کرنے والے امام میں جو اخلاق ہم تلاش کرتے ہیں، ویسے ہی کمیٹی میں آنے والے احباب بھی اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرنا چاہیے۔ امام تو ہم تلاش کریں فرشتوں جیسا اور ہم رہیں فرعون جیسے، یہ نہیں چلے گا۔ وہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اس سنت کو زندہ کرنے والا بھی، امامت والا سنت نبی علیہ السلام پر ہو تو کمیٹی کے احباب بھی سنت نبی علیہ السلام پر ہونا چاہیے۔ پانچویں بات یہ بھی یاد رکھیں، مسجد کی تولیت امانت ہے۔ مسجد کی کمیٹی بننا، کمیٹی کا ممبر بننا، صدر، متولی بننا، یہ امانت ہے اور اللہ تعالیٰ امانت کا بہت بڑا اجر رکھے ہیں۔ امانت کی حفاظت کرنے والے کو کامل مومن ہونے کی گواہی دی جاتی ہے، لیکن افسوس آپ دیکھ لیجئے بہت کم مسجدیں ایسی ہیں جو شکایتوں سے خالی ہیں۔ ان کے عہدے اور منصب اور اللہ کے نزدیک مقام کی وجہ سے مسجد میں جتنی کمیٹیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی مسجدوں میں، وہ تنخواہوں پر کام نہیں کرتے ہیں۔ امام صاحب تنخواہ لیتے ہیں، مؤذن تنخواہ لیتے ہیں، خطیب صاحب تنخواہ لیتے ہیں، اور تنخواہ لے کر کام کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر تنخواہ لے کر کام نہیں کیا جائے گا تو کوئی مسجد ایک صحیح امام سے، کسی مسجد کو صحیح امام نہیں ملے گا، کسی مسجد کو صحیح خطیب نہیں ملے گا۔ ضرورتیں جب تک انسان کی پوری نہیں ہوتی ہیں تب تک انسان دین پر آمدہ ہونے تیار نہیں ہوتا ہے۔
تو یہ بلا معاوضے کے کمیٹیاں خدمت کرتی ہیں، ان کا جذبہ بڑا قابل تعریف ہوتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ یہ سارے مناصب انہیں دیتے ہیں۔ بعض خادم ایسے ہوں گے جن کے جو مسجد کے متولی یا کمیٹی کے ممبر ہیں لیکن وہ مسجد کے مال میں خیانت کرتے ہوں، ایسا کم ملتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں اللہ کے گھر کا مال لینے کے لیے۔ ہاں ہم نے ایسا دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، بعض ایسے لوگ جو مسجد کے صدر بنے ہیں یا متولی بنے ہیں، جمعہ کا چندہ آیا، امام صاحب کی تنخواہ، خطیب صاحب کی تنخواہ، مؤذن صاحب کی تنخواہ، خادم صاحب کی تنخواہ جتنی ماہانہ دینا نکل گئی، جو چندہ بچ گیا متولی کے جیب میں گیا، صدر صاحب کے جیب میں گیا، اب اس کے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ رمضان کے موقع پر حکومت کی طرف سے جو روزے داروں کا افطار کرانے کے لیے کھجور، فروٹس جو بھی آتا ہے وہ مسجد تک پہنچا ہی نہیں، پورے کمیٹی کے ممبروں میں تقسیم ہو گیا، پورے صدر اور متولی کے گھر میں گیا۔ ایسا بھی دیکھا کہ امام اور مؤذن کو جو وقف بورڈ کی طرف سے ماہانہ تنخواہیں آتی ہیں، سیلری آتی ہے، وہ امام اور مؤذن تک پہنچی ہی نہیں ہے، پورا مسجد کے فنڈ میں جا رہا ہے یا متولی کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے۔ ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے، ایک مسجد کے امام صاحب کو 6 سال سے وقف بورڈ 6 مہینے سے زائد یا 3 سال سے زائد کی تنخواہ آنا باقی ہے جو وقف بورڈ کی طرف سے آتی ہے۔ آنے کے بعد وہ 2-2.5 لاکھ روپے کچھ ہوئی، جب انہوں نے مانگا تو دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، صاف کہہ دیا اس متولی نے، رہنا ہو تو رہیے، جانا ہو تو جائیے، آپ کو جو تنخواہ مسجد سے دی جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ وقف بورڈ جو دے رہی ہے تمہارے باپ کو دے رہی ہے وہ تنخواہ، تمہاری والدہ کو دے رہی ہے، تمہارے دادا ابا کو دے رہی ہے۔ یہ ظالمانہ رویہ بھی مسجدوں کے مال کو اپنی دادا کی جاگیر سمجھ کر ہڑپنے والے بھی گزرے ہیں۔ الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی کمیٹیاں حتی الامکان مسجد کے مال سے ڈرتی ہیں۔ بعض ہوں گے جو مسجد کے آنے والے چندے کو اپنے بزنس میں انویسٹمنٹ کے طور پر لے لیتے ہیں، بعد میں 10 سال تک کما لیا مسجد کے پیسے لے کر، اس کے بعد جب دوسری کمیٹی بدل کر پیسہ پوچھے گی تو لڑنے جھگڑنے کے لیے آئے گا، ایک پیسے کا حساب نہیں دکھائے گا۔ مسجد کی پراپرٹیوں میں، درگاہ کی پراپرٹیوں میں کھیت ہے، امرئی ہے، باغیچہ ہے، سب اپنے نام پر کرا لیا اور اس سے کما کے کھا رہا ہے، لیکن واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اتنی حرام کی کمائی ہے، اتنی حرام کی کمائی ہے، اس کی نحوست مرنے سے پہلے ہی اپنی اولاد میں صاف انسان دیکھ سکتا ہے، اتنی بڑی حرام کی کمائی ہے۔ میں اس مسجد کی کمیٹی کی امانت داری کی گواہی دے سکتا ہوں، مالیہ صاف رکھتے ہیں، اخلاق بھی صاف رکھتے ہیں، 100% اچھے تو بیوی بھی نہیں مل رہی ہے، بچے بھی نہیں ہیں، تو پھر 100% اچھے آپ کو کمیٹی کہاں ملے گی؟ جس قدر بھی اچھے ہیں، لے کے چلنے کے قابل ہیں، لے کے چلنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں تلاش کرتے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی ان غلطیوں سے خالی نہیں ہیں۔ مسجد کی کمیٹی میں جو احباب ہوتے ہیں انہیں یاد رکھیں، سیاسی لوگ مسجد کی کمیٹی میں نہیں آنا چاہیے۔ سیاسی دباؤ والے جو مسجد کی کمیٹیوں میں آتے ہیں پھر مسجد میں کوئی دن کا کام نہیں ہوتا، مسجد بھی سیاسی اڈہ بن جاتی ہے۔ اسی واسطے آج افسوس کی بات یہ ہے، جو پاسٹ ایریے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا وہاں پر کمیٹیوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، پھر ووٹنگ ہوتی ہے، پھر کمیٹی میں کسی کو بڑھانے کے لیے، ممبر بنانے کے لیے جب بات ہوتی ہے، ایک مسجد کی کمیٹی بنتے وقت میں موجود تھا تو دیکھا کیا رولز ہیں کمیٹی میں آنے کے لیے، تو جو پرانے احباب ہیں کمیٹی میں موجود وہ کہنے لگے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ کسی بڑے پوسٹ پر ہو، سرکاری پوسٹ پر ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ مالدار ہو، تیسرا یہ ہے کہ سیاسی طور پر بڑا اپنا اثر رسوخ رکھتا ہو، چوتھا یہ ہے کہ اس کا ذاتی مکان ہو۔ یہ 4 شرائط ہیں مسجد کی کمیٹی بننے کے لیے۔ پارلیمنٹ کا ممبر بنا رہے ہو، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اس کی دینی خدمت اور علمی آبادی کے لیے جو محنت کرنا ویسے جذبے والے ہونا چاہیے۔ اور میں نے دیکھا اس کمیٹی میں یہ 4 طرح کے لوگ نہیں ملے تو 5واں آیا گنڈا گردی کرنے والا، اپنی چلانے والا، کیا میرا ذاتی مکان بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، میں کون آتا دیکھیں گے۔ اب مجبوراً وہ کمیٹی کے لوگ اس کو بھی لے لے، ٹھیک ہے آپ بھی آ جائیے۔ بھی آپ کے 4 شرائط کہاں گئے؟ معلوم یہ ہوا جس کی بھینس اس کی لاٹھی ہے، مسجدوں میں بھی ویسے ہی چلتا ہے۔ اور پھر آپ یہ جو شرائط رکھتے ہیں لوگ کس وجہ سے رکھتے ہیں؟ مالدار ہوگا تو مسجد کی خدمت کرے گا، چندہ دے گا، پیسہ دے گا۔
ہم قسم کھا کے کہیں گے تو حانس نہیں ہوں گے، 50% نہیں 60-70% مسجد کی کمیٹیوں میں جو لوگ مالدار ہیں، گواہ ہے اللہ کے وہ لوگ مسجد کو پیسہ نہیں دیتے۔ مالدار سمجھ کر جس کو آپ لیے ہیں وہ مسجد کو پیسہ نہیں دیتے۔ ہونا ہے تو آپ سروے کر لیجئے، آپ کی نیت ہی خراب ہو گئی۔ پیسہ اور فنڈنگ دینے کے لیے آدمی کو مال کی ضرورت نہیں ہے، دل کی ضرورت ہے، فیلنگ کی ضرورت ہے۔ فنڈنگ سے زیادہ آدمی میں فیلنگ ہونا چاہیے، اور یہ چیز ان میں نہیں پا۔ حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کمیٹی میں آنے سے پہلے بہت دے رہے تھے مسجد کو، جیسے ہی کمیٹی میں آئے اب دینا بند کر دیے۔ کیوں؟ اب پبلک سے لے کر پھر دینا ہے، وایا دینا ہے، اب دینا نہیں ہے۔ اس واسطے مسجد کی کمیٹی میں آنے کے شرائط میں ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مالدار ہو، ذاتی مکان ہو، عہدیدار ہو، غریب آدمی نہیں بن سکتا اور دیندار آدمی نہیں بن سکتا۔ حتیٰ کہ بعض مسجد کی کمیٹی کے ممبر وہ ہیں ان کا گھر 25 کلومیٹر دور ہے، اور وہ 25 کلومیٹر دور مسجد کے متولی یا صدر یا کمیٹی کے ممبر ہیں، مہینے میں ایک مرتبہ آ کر راؤنڈ لگا کر جائیں گے، پھر بھی وہ صدر اور متولی رہیں گے۔ اور جو جمعہ کی نماز کو بھی نہیں آئے گا، فرض نماز کو بھی نہیں آئے گا، وہ بھی مسجد میں کمیٹی کا ممبر بننا چاہے گا، چونکہ اسے کارپوریشن کی بھی ٹکٹ نہیں ملی، کارپوریٹر بھی نہیں بن سکا، گلی کا سڑپ چھاپ گنڈا بھی نہیں بن سکا۔ اب چلانے کے لیے کچھ ہے تو بس یہ جو ہے یہاں پر آ کے چلا سکتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، جوان مرد، کام اور خدمت کا جذبہ رکھنے والے اللہ کے گھر کے خادم بننا چاہیے۔ اور جو لوگ بوڑھے ہو گئے، ریٹائرڈ ہو گئے، حکومت نے ان سے کہا آپ خدمت کرتے کرتے 60-62 سال ہو گئے، اب آپ کے ہاتھ پیر بھی جواب دینے لگے، آپ کا دماغی توازن بھی جواب دینے کو ہے، آپ گھر تشریف لے جائیے، گھر میں بیٹھ کے آرام کیجئے، ہم ماہانہ پنشن دے کر آپ کو گھر بٹھائے کھلائیں گے۔ جنہیں حکومت اپنے اداروں سے ریٹائرڈ کر کے گھر میں بیٹھنے کے لیے بھیج رہی ہے، وہ شریف لوگ مسجد میں آ کر صدر بننا چاہتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، حکومت تجھے ریجیکٹ کر دی ہے، گھر میں بیٹھو نا، آگے یہاں کیوں چلانا چاہ رہے ہو؟ اور بڑھاپے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ بیوی پہ چلتی نہ بچوں پہ چلتی، اب چلنے کے لیے کون سی جگہ ہے؟ امام صاحب اور خطیب صاحب اور مؤذن صاحب پہ چلتی۔ یہ نیتیں ہی فاسد ہیں۔ ہم کہتے ہیں ریٹائرڈ ہونے کے بعد اللہ کے بندوں کوئی سوشل ورکر بنو، بیٹھ کر اپنے 60 سال کا تجربہ نوجوانوں کو دو، گائیڈ کرو انہیں، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز اور بڑے بڑے عہدوں پہ جانے کے لیے انہیں لیکچرز دو، اپنا کوئی ایجوکیشن کا کوئی سسٹم قائم کرو، جو RSS میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہ لوگ اپنے نوجوانوں کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں؟ بوڑھوں کو رکھ کر۔ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ بوڑھے عہدیدار اس مذہب اور اس پارٹی کے ریٹائرڈ ہو کر اپنے نوجوانوں کے لیے 24 گھنٹے فارغ ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو آگے بڑھانا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ یہاں پر اس کے بالکل برعکس برباد کرنے کے لیے دنیا اور آخرت اور مسجدوں کو ویران کرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، مسجد کی کمیٹی میں آج کل مسجدوں میں مسلکوں کا بھی قبضہ ہے۔ فلاں مسلک کی مسجد، فلاں مسلک کی مسجد، دوسرے مسلک والے نہیں آ سکتے، دوسرے مسلک والے وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مسجدیں ایسی تقسیم ہو گئی ہیں جیسے مذہبی لحاظ سے عبادت گاہیں تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ ہندوؤں کی مندر ہے، یہ عیسائیوں کا چرچ ہے، یہ قادیانیوں کا معبد ہے، اور یہ شیعہ کا امام باڑہ ہے، یہ فلاں کا عبادت کی جگہ ہے۔ ویسے یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، اور پھر وہاں کے مصلی ہوں، وہاں کے امام صاحب ہوں، وہاں کی کمیٹی ہو، دوسری مسجد کے مصلی اور وہاں کی کمیٹی، وہاں کے امام صاحب سے ایسے ایک دوسرے سے نفرت میں رہتے ہیں گویا کہ انڈیا پاکستان ہے، ایسے نفرت سے رہتے ہیں۔ یہاں کوئی اعلان نہیں ہونا، یہاں کوئی بات نہیں کرنا، یہاں کوئی فلاں نہیں کرنا، ایسی نفرتوں والی، اور سب ہیں مسجدوں کے خادم، سب ہیں اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے، لیکن نفرتوں بھری زندگی سے جی رہے ہیں۔ بیانات میں صاف طور سے بولتے ہیں فلاں مسجد میں نماز نہیں پڑھنا، نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، فلاں مسجد کے لوگوں کو سلام نہیں کرنا ورنہ تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، فلاں مسجد والوں کو مسجد میں آنے نہیں دینا ورنہ مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ ایسی غلیظ اور کافرانہ گفتگو کرتے ہیں کہ شرم آتی ہے۔ کیا ان لوگوں کی زبانوں سے یہی بات بولنا باقی تھا؟ ہم تو اس دور میں آ گئے ہیں کہ اب مسلمان ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے مسلمانوں میں آپس میں
ٹوٹ پھوڑ پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے۔ اس وقت مسلمانوں کے متحد ہونے، ایک پلیٹ فارم پہ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن مسجدیں مسلکوں کا اڈا بنی ہوئی ہیں۔ علمی لحاظ سے اگر تمہیں کوئی صلاحیت اور کمال ہے، آ جاؤ مدرسے میں بیٹھو، مناظرے کرو، کتابیں لکھو، ایک دوسرے کو علمی لحاظ سے جواب دو۔ یہاں تو دال نہیں گلتی، عبارت صحیح پڑھنا نہیں آتا، نحو صرف گرامر صحیح نہیں آتا، مطلب سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ پبلک کو حولہ بنانے کے خاطر ممبروں پہ کھڑے ہو کر جھوٹ بول کر پبلک کو مسلکوں کی نفرتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، مسجد کی کمیٹی میں آنے والے احباب کے لیے بھی ضروری ہے، جو صفات علماء نے لکھے ہیں، خیانت کرنے والا کمیٹی کا ممبر نہیں بن سکتا، فاسق فاجر کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہونے والا وہ مسجد کا ذمہ دار نہیں بن سکتا، بے نمازی شخص مسجد کا ذمہ دار نہیں بن سکتا، بغیر داڑھی کے رہنے والا شخص مسجد کا ممبر نہیں بن سکتا، سودی کاروبار کرنے والا شخص مسجد کا ممبر نہیں بن سکتا۔ یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ یا تو گناہ چھوڑو یا تو مسجد کی ذمہ داری چھوڑو۔ مسجد ہوتی ہے بندوں کو احکام شریعت پر لانے کی جگہ، کہ یہاں پر لوگ مدرسہ علم شریعت بیان اور تعلیم دینے کی جگہ، مسجد اس علم شریعت کی اشاعت کی جگہ، پبلک میں جو علم ہم نے مدرسے میں پڑھا ہے وہ لا کر عوام میں بولیں اور ان کو اس شریعت پر لانے کی کوشش کریں، اور اس دین اور علم کو جمعہ کے بیانات اور خطابات کے ذریعے سے سن کر اپنی زندگی میں لانے والے ان تمام مسلمانوں کی خدمت کرنے والی جماعت کو کہتے ہیں مسجد کی کمیٹی۔ ان کی خدمت کرنے والی جماعت کو کہا جاتا ہے مسجد کی کمیٹی۔ تو اب بتائیے، اگر یہ خدمت ہو رہی ہے اشاعت دین اور اشاعت اسلام کی خاطر، اگر پھر اشاعت اسلام کی خاطر یہ ہونے والی خدمت کرنے والی جماعت ہی وہ رکاوٹ کرنے والی بن جائے، ٹانگ کھینچنے والی بن جائے، وہ امام اور مسجد کے خطیب یا مسجد کے خادمین سے متعلق نفرت کرنے والی بن جائے، تم نے اپنے مقصد سے ہٹ گئے۔ تمہاری خدمت کا مقصد تھا یہاں سے دین کی اشاعت ہو۔ ایک مسجد کے امام صاحب سنانے لگے، مسجد کے ذمہ دار مجھے لے کے بیٹھ کر مہینے 2 مہینے میں ایک فہرست بناتے ہیں، آپ فلاں ٹائم پہ 2 منٹ دیر سے آئے، جلدی آیا کیجیے، آپ فلاں بیان میں یہ بات بولے، یہ ایسا آئندہ سے مت بولیے، آپ برننگ ٹاپکس پہ بولتے ہیں، یہ چھوڑ کر آپ حضرت عیسیٰ، حضرت مہدی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، انبیاء کے قصے بولا کیجیے۔ جو چل رہا ہے پبلک میں اسے چھوڑ دیجیے، پبلک سمجھ رہے، وہ ٹاپکس مت لائیے۔ الیکشن آیا تو الیکشن کے بارے میں مت بولیے، بزنس کا موقع ہے اس کے بارے میں مت بولیے، ایجوکیشن اسکولوں میں بچوں کو ایڈمیشن کرانا وہ مت بولیے، شادیاں چل رہی ہیں، بے پردگی، بے حیائی، جوڑا جہیز، اس پر مت بولیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسجد کی کمیٹی بٹھا کر امام صاحب سے کہہ رہی ہے۔ اتنا جب تمہیں عقل آ گئی تو تم خود ہی بول لو نا بیٹھ کے جو بولنا ہے، اور نہیں بول سکتے تو پھر کیوں شرمندہ ہو رہے ہو؟ یہ منصب، یہ ممبر اللہ نے امام اور خطیب اور علماء کے لیے خاص کر کے رکھا ہے۔ ہاں، بولنے کے انداز میں اگر کچھ کمی پیشی ہو تو ان سے درخواست کر لو، لیکن عنوان کیا ہونا چاہیے بولنے کا، یہ منتخب کر کے دینے کا حق عوام کو حاصل نہیں ہے، ہمیں حاصل نہیں ہے، یہ علماء کر لیں گے جو ان کا کام، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور تو اور یہ بات یاد رکھیں، ہم جو کمیٹیوں سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، بعض لوگ آپ میں سے اتنے شریف بھی ہوں گے، آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ بھائی خطیب صاحب کمیٹیوں کے بارے میں بول رہے ہیں، یہاں کوئی کمیٹی کا ممبر بیٹھا نہیں بیٹھا، سن رہا نہیں سن رہا ہے، کیا کریں گے کیا ہوگا؟ مطمئن رہیے، ہماری کمیٹی سنجیدہ ہے، اور میں نے بہت پہلے کمیٹی کو اطلاع کر دیا تھا کہ مجھے آئندہ جمعوں میں کمیٹیوں سے متعلق ہی بولنا ہے، اور آپ حضرات مطمئن رہیں اور آپ بھی سنجیدگی سے سنیں، اور آپ کو یہ بات بھی علم میں ہو کہ ہماری کمیٹی نے ہاں بھری اور کہا کہ آپ بے تکلف بول سکتے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ ہمیں بول رہے ہیں، جو اچھی بات ہوگی وہ ہمیں بھی لینا ہے اور دوسروں کو بھی لینا ہے، اس واسطے آپ مطمئن سے رہ کے سنیے کہ کہیں صدر صاحب سن رہے ہوں گے، کمیٹی کے صدر سن رہے ہوں گے، یوٹیوب پر ہے، کوئی بھی چاہے سن سکتے ہیں۔ کمیٹی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی مسجد میں آنے والے خادمین مصلیوں کے لیے راحت کا انتظام کرے اور عبادت کر کے مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرے، اس واسطے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور یہ علماء نے صاف طور سے لکھا ہے۔ اس لیے مسجد کی کمیٹی میں جو احباب حصہ لیتے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں جس کی وجہ سے مسجد کی کمیٹی کے وہ اہل بن سکتے ہیں۔
اور علماء نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ مسجد کی کمیٹی میں آنے کے لیے کیا صفات چاہیے۔ جس طرح مدرسے کے ناظم صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہوتے، غیر عالم نہیں ہوتے، مدرسے کے ناظم وہ عالم ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، وہ 500 1000 3000 5000 بچوں کا بھی مدرسہ چلاتے ہیں، سالانہ 20 کروڑ کا خرچ، سالانہ 35 کروڑ کا خرچ آتا ہے، اتنا خرچہ بھی چلاتے ہیں ناظم صاحب مدرسے کے۔ تو کیا اتنا بجٹ لے کر چلانے والے علماء مسجد کے سالانہ 5 لاکھ کا بجٹ نہیں چلا سکتے؟ تو پھر کیا وجہ ہے؟ مدرسے کے ناظم صاحب تو عالم ہوتے ہیں، لیکن مسجد کے متولی اور صدر کوئی عالم دکھائی نہیں دیتے، اور ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے صدر عالم صاحب کیسا ہو سکتے، مسجد کے صدر کوئی مفتی صاحب کیسا ہو سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے متولی اور صدر ہو سکتے ہیں، مسجد قباء کے ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد حرام کعبۃ اللہ کی مسجد کے صدر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہی نبی کے وارثین انبیاء علماء کسی مسجد کے صدر، متولی اور کمیٹی کے ممبر نہیں ہو سکتے۔ اصل حق مسجد کی تولیت کا اہل علم کو حاصل ہے، علماء کو حاصل ہے، انہیں مسجد کی آبادی کی کوشش جتنی ان کے ذہنوں میں فکر آتی ہے، پبلک کے ذہن میں اتنی فکر نہیں آتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، جہاں علم نہیں ہے یا علم والی کمیٹی نہیں ہے، دین کی سمجھ رکھنے والی نہیں ہے، وہاں پر وہ لوگ مسجد کی ایک فلور سے دوسرا، دوسرے فلور سے تیسرا، پنکھے ہٹا کر اے سی، چٹائی ہٹا کر قالین، فلاں ہٹا کر فلاں، اتنی بہترین شاندار کروڑوں کی مسجد بنا دیتے ہیں، پبلک ہماری تعریف کرے کہ ہم جب کمیٹی میں تھے یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا، اور امام صاحب کی تنخواہ کتنی کیا؟ احمق کہیں گے تو کہے گا وہی 20 سال سے لے کر اب تک بھی 11,000 ہی تنخواہ ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ دماغ در و دیوار کا ہے، گارے مٹی کا ہے، تو اس واسطے گارے مٹی پہ صلاحیت لگا رہا ہے، دماغ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اس واسطے علم والوں کی قدر کے لیے ان کو پرموٹ کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ 15 سال امامت کی ایک صاحب، ابھی حال 1 ہفتہ پہلے کا واقعہ، آپ کے پڑوس کا ہی ہے، میں ایریے کا نام نہیں بولوں گا، 15 سال امامت کیا ایک بندہ، جوانی میں آیا، 15 سال میں داڑھی کے بال بھی سفید ہونے لگے، مسجد کے آپس میں کمیٹی میں آنے کے لیے یہ مسلک والے بھی چاہ رہے ہم کمیٹی میں آنا، وہ مسلک والے چاہ رہے ہم کمیٹی میں آنا، اور امام صاحب سنجیدہ مزاج کے تھے کہ جو مصلی ہے میں سب سے بات کروں گا، سب میرے نمازی ہیں، سب سے مسلمان ہیں، تو اس پارٹی کو پسند نہیں آیا کہ آپ اس جماعت سے کیسے بات کرتے ہیں، اس واسطے خلاف میں نکل کے امام صاحب کو نکال دیا۔ کیسے ظالم ہو! اب ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ظالم ہے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے جو بائیڈن ظالم ہے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے نتنیاہو ظالم ہے، ظالم ہماری صفوں میں بھی ہیں، ظالم ہماری مسجدوں میں بھی ہیں۔ صحیح غلط کچھ دیکھنا نہیں ہے، اپنی چلانے کے لیے، اپنی طرفداری کرنے کے لیے کوئی فلاں نہیں ملا، بس اسے نکال دو۔ اس 15 سال 25 سال امامت کر کے خالی ہاتھ بے عزتی کے ساتھ نکلنے والے امام کی ہاتھ آسمان پر اٹھ کر ان ظالموں کے حق میں بد دعا کے لیے اٹھ جائیں تو پھر یاد رکھ لیجئے اولاد اور نسل کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے جو کمیٹی میں آئیں یا آنا چاہتے ہیں، یاد رکھو یہ خدمت بڑی سعادت ہے، یہ خدمت بڑی سعادت ہے، یہ خدمت بڑی نعمت ہے، یہ خدمت اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اسے انعام سمجھو، اور ہرگز یہ مت سمجھو مسجد میری وجہ سے چل رہی ہے، مکتب میری وجہ سے چل رہا ہے، مدرسہ میری وجہ سے چل رہا ہے، خطیب صاحب ہماری تنخواہوں کی وجہ سے چل رہے ہیں، امام صاحب ہماری دینے کی وجہ سے چل رہے ہیں، نہیں، میں اور میرا خاندان مسجد کی وجہ سے چل رہے ہیں، میں اور میری اولاد مسجد کی وجہ سے محفوظ ہیں، میں اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہوں، وہ خدمت اللہ کو پسند آ گئی، اس نے میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا لیا، میں اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہوں، میری اولاد رات کی تنہائیوں میں زنا، شراب، نشہ اور بے حیائی کے اڈوں پر ہے، انہیں اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے، میری اس خدمت کی وجہ سے ہے، امام اور حافظ اور عالم کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، میری اس خدمت کا صلہ اور بدلہ اللہ کہاں کہاں سے کس کس شکل میں دے رہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے یہ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، منت منہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس کے خدمت بداشتت
احسان نہ جتاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، احسان سمجھو کہ بادشاہ نے تمہیں خدمت کے لائق سمجھا ہے، ورنہ تو ہم جیسے کتنے کروڑوں کے مالک نہیں ہیں جنہیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے، وہ مسجد کے متولی بننا تو بات کی بات ہے۔ خدمت کو سعادت سمجھو، یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دو۔ امام کی، مؤذن کی، خطیب کی، خادم کی خدمت کر کے ان کی دعاؤں کی امید رکھو، بد دعاؤں کا موقع نہ لاؤ۔ اس واسطے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ خدمت کو سعادت سمجھیں۔ ہم نے دیکھا ایک مسجد کی تعمیر کی گجرات کے سفر میں، ایک خاتون 1959 میں 25 سال پہلے 5 کروڑ روپے لگے وہ مسجد بنانے کے لیے۔ آج سے 25 سال پہلے 5 کروڑ کی اہمیت کتنی ہوگی؟ آج بھی 5 کروڑ کی اہمیت ہے، 25 سال کے بعد تو 25 سال پہلے کتنی ہوگی؟ 5 کروڑ کی مسجد بنائی، اوپننگ کے دن آ کر بھی نہیں دیکھی کہ مسجد کیسی بنی ہے۔ آج تک وہ خاتون اس مسجد کا وزٹ بھی نہیں کی ہے۔ میں نے آپ کے حوالے کر دیا، آپ علماء ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ جیسے چلانا چاہیں چلائیں، میں بنائی ہوں، اس واسطے میں کوئی انٹرفیئر نہیں کروں گی۔ اور ہم مسجد میں اگر ایک مکتب بھی چلتا ہو تو ہماری نگرانی میں چلے، ہم جب چاہیں آ کر آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں، جب چاہیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں، جب چاہے دخل دے سکتے ہیں، ہمیں رپورٹ دیجئے۔ مدرسہ اگر مسجد میں چل رہا ہو، مہینہ رپورٹ دیجئے، کتنے اساتذہ ہیں، کتنا بجٹ ہے، پوری رپورٹیں دے دے کر تھک گئے، پھر بھی خناس دماغ کبھی درست نہیں ہوتا، یہی دماغ میں رہتا ہے پتہ نہیں کتنا بجٹ آ رہا ہوگا، کتنا کھا رہے ہوں گے، کتنا لے رہے ہوں گے۔ ارے یہ تو تمہارے بارے میں پبلک سن کے بیزار ہو گئی ہے، اور کتنا پیچھے پڑو گے مدرسوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ کتنی مسجدیں دیکھیے، فرسٹ فلور ڈالا، سیکنڈ فلور ڈالا، اور بھی ڈالے گا، لفٹ لگائے گا، اے سی لگائے گا، پھر ارے صرف جمعہ میں ایک بار آتے ہیں لوگ، باقی سارے دن یہ جتنے فلور بنے سب خالی رہتے ہیں۔ محلے کے بچے، غریب بچے مدرسہ نہیں جا رہے ہیں، اسکول نہیں جا رہے ہیں، کچھ اپنی مسجد کو آباد کرنے کے لیے ایجوکیشن سسٹم شروع کرو، نہیں، تالے لگے رہیں گے، دھول پڑی رہے گی، مسجد کھولی نہیں جائے گی۔ صرف جمعہ کے دن کھولو، تالا لگا دو، پھر بند کر کے رکھو۔ کیا لوگوں سے چندہ اسی واسطے لیا تھا کہ صرف ایک بار ہفتے میں نماز ہو، باقی سب دھول پڑی رہے؟ اتنا دماغ بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف یہی وجہ ہے کہ کمیٹیاں اگر علم والی ہوتی ہیں، علم کی قدردان ہوتی ہیں۔ میں ایک سادی مثال آپ کو دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ نائیڈو کی جب حکومت تھی تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کالجز، اسکول، ٹیچرز کا کیسا دبدبا تھا اور ایجوکیشن کیسا پھیل رہا تھا۔ جیسا حکمران بدلتا ہے سوچ بھی بدلتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں ذمہ داروں سے متعلق، اور یہ بات پھر میں کہتا ہوں، اس مسجد کے ذمہ داروں کو مخاطب کر کے نہیں بولا ہوں، اور اگر بولا ہوں تو تمام مسجد کے ذمہ داروں سے متعلق ہے، جس میں یہ مسجد کے ذمہ دار بھی شامل ہیں۔ سب کے لیے بات بولی گئی ہے، ہمیں ہماری ذمہ داری اور انہیں ان کی ذمہ داری سوچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔